بڑا خوبصورت موضوع ہے سفر معراج۔ سفر معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے۔ سفر معراج اور امت کا خیال، یہ موضوع میں نے ٹاپک چنا۔ اس موضوع پر میں نے کچھ پڑھا بھی، سنا بھی کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ یہ بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم موضوع ہے، چونکہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہونے کے ناطے سے، ہمارے نبی ہونے کے ناطے سے، ہمارے آقا مولا ملجا و ماوا، بے کسوں کے سردار، بے کسوں کی مددگار، شفیع روز شمار، حضور جان کائنات، آخری نبی ہونے کے ناطے آپ نے اپنی امت کو ہر لمحے یاد رکھا۔ سرکار نے اپنے نبی ہونے کا حق ادا کیا، لیکن ہم امتی کیا امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ سننا ہے، آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر لمحے، ہر وقت جس مقام پر بھی جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یاد فرماتے ہیں، اپنی امت کو خیال، اپنی امت کے خیال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ چاہے وہ معراج کیوں نہ ہو، امت کا خیال پھر بھی ہے۔ چاہے وہ جنگ و حضر کیوں نہ ہو، امت ہر وقت خیال میں ہے۔ دنیا میں آتے ہیں تب بھی امت کا سوال ہے، دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تب بھی امت کا سوال ہے۔ قبر میں امتی جاتا ہے، امتی کی قبر میں بھی آ جاتے ہیں، کیا ہے میرے امتی پریشان نہیں ہونا؟ اور میں اس بات پر ایک بات کرتا چلوں، قبر میں رب نے محبوب کا دیدار کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے تو رکھا ہے کہ دیوانہ ساری زندگی حضور کے دیدار کے لیے تڑپتا رہا، تو آج وہ جی بھر کے حضور کی زیارت تو کر سکے۔ پھر حشر کے روز بھی سرکار فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، سارے نبی اپنے اپنے تخت پر بیٹھ جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے اپنا تخت بچھایا جائے گا، ہر نبی اپنی مسند پر بیٹھ جائے گا، تخت پر بیٹھ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہا جب میں تخت پر بیٹھ جاؤں گا میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میری امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ میری امت کہاں جائے گی؟ اللہ اکبر۔ ہر لمحے میں، ہر خوشی کے موقع پر، ہر غمی کے موقع پر یاد کرنے والی ہستی مجھے اور آپ کو امام الانبیاء حضور جانے کائنات ہے۔ اب امتی ہونے کا حق بھی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت نبی کو یاد کیا جائے، ہر وقت نبی کا ذکر کیا جائے، ہر وقت حضور کے ذکر خیر کی محفل کا انعقاد کیا جائے، ہر لمحے حضور پر درود پاک پڑھا جائے۔ لیکن آج ہماری کیفیت الٹ ہو چکی ہے، ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی یاد کرنے والا ہو تو اس پر فتوے لگ رہے، حضرت یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے دیوانہ مصطفیٰ ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ حضور کے ذکر کے لیے دلیل تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے ذکر میرے سونے محبوب کا ہے، ذکر میرے آقا علیہ السلام کا ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر چاہے نماز سے پہلے درود پڑھ رہا ہو، چاہے نماز کے بعد پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سفر میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حضر میں پڑھ رہا ہو، ہونا تو یہ چاہیے۔ میرا علماء فرماتے ہیں نا، تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو، نبی کے درود پر اعتراض کرتے ہو، تم تو حضور کے ایک سجدے کا حق ادا نہیں کرتے جو حضور نے امت کے لیے سجدہ کیا ہے، بلکہ یہاں تک ہے تم تو حضور کے اس ایک جملے کا جو جملہ تھا رب حبلی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اور رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو ہب ہے نا، ہبہ، کتاب الہبہ، یہ فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہے۔ ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو پیش کر دینا، دے دینا، جس کو تحفہ بھی کہا جاتا ہے، کسی کو تحفہ دے دینا۔ اب جب وہ تحفہ یا ہبہ کر دی جاتی ہے، چیز دے دی جاتی ہے، اب دینے والے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پہ تصرف کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس پر حکم نافذ کرتا ہے۔ قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہم امتیوں کے لیے آپ فرماتے رب حبلی، اے مولا میری امت میرے ہبہ کر دے، میرے حوالے کر دے۔ تو رب نے بھی فرمایا محبوب جا میں نے تیری امت تیرے ہی حوالے کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور کو رب نے جب امت ہبہ کر دی ہے تو پھر حضور تو وہ ہیں جو ہمارے لیے دعا فرمانے والے، ہمارے لیے غاروں میں جا کے رونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
معراج کے لیے جانے لگے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں براق پیش کیا گیا۔ براق یہ برق سے نکلا ہے، برق کا معنی ہے بجلی، عربی کا لفظ ہے برق، اس کو کہتے ہیں بجلی کو کہتے ہیں۔ اور بجلی کی جو سپیڈ ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کتنی تیز رفتار جانے والی، اور برق کہا جاتا ہے تیز رفتار چلنے والی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور برق چونکہ تیزی سے چلنے والی چیز کو کہتے ہیں تو اس لیے جو حضور کی برگاہ میں گھوڑے کی صورت میں گھوڑا نما فرشتہ جو رب نے بھیجا تھا اس کو براق کہا گیا۔ اور یہ براق ہر نبی کے لیے الگ الگ انداز میں رب نے براق بنائے تھے، لیکن یہ وہ براق، یہ وہ گھوڑا تھا جو رب نے اپنے محبوب کے لیے عرش معلیٰ سے، جنت سے سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی، سب سے حسین و جمیل، سب سے سونا، جو سب سے افضل براق تھا، رب نے اس کو اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور جب وہ براق حضور کی برگاہ میں حاضر ہوا نا تو جب اس نے دیکھا کہ ہر براق پر نبی نے جب سواری کی ہے، لیکن جب وہ براق حضور کی برگاہ میں حاضر ہوا، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، فیضان معراج کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، جب وہ براق حضور کی برگاہ میں حاضر ہوا کودنے لگ گیا، بتکنے لگ گیا، خوشی سے مطلب کہ جھومنے لگ گیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا آرام سے کودنا کیوں شروع کر دیا؟ اس نے کہا آج حضور کی معراج بھی ہے، ساتھ میری معراج بھی ہے۔ سرکار نے تو معراج کرنی ہے، آج میری خوش قسمتی ہے، کسی براق میں حضرت ابراہیم سوار ہوتے ہیں، کسی براق میں حضرت موسیٰ سوار ہوتے ہیں، کسی براق میں حضرت عیسیٰ سوار ہوتے ہیں، لیکن میں کس قدر خوش نصیب ہوں، اللہ کے آخری نبی جو رب کے محبوب ہیں مجھ پہ سوار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ براق